اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہی نیکی نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، بلکہ نیکی تو یہ ہے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، اور فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر، اور اس کی محبت میں رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سوال کرنے والوں کو اور گردنوں کے چڑھانے میں مال دے، اور نماز پڑھے اور زکوٰۃ دے، اور جو اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہیں جب وہ عہد کر لیں، اور تنگ دستی میں اور بیماری میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں۔ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ اس آیت کے پہلے حصے پر ذرا غور کیجیے کہ نیکی صرف یہ نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو۔ اس آیت کے یہاں تک کے حصے کی تفسیر یا معنی عام طور پر یہ بیان کیا جاتا رہا ہے کہ اس سے مراد نماز کے وقت اپنے رخ کو خانہ کعبہ کی طرف کرنا، یعنی ایک طرح سے جیسے کہا جاتا ہے کہ صرف تمہارا کام یہ نہیں کہ تم ایسے کر دو یا ویسے کر لو، بلکہ اصل کام کرنے کا یہ ہے وغیرہ۔ اگر اس حصے کا مطلب صرف اتنا ہو کہ عبادت نماز صرف یہ نہیں کہ تم نماز ہی پڑھتے رہو اور باقی کام جس آیت میں آگے بیان ہو رہے ہیں وہ نہ کرو، تو سمجھنے والی بات تو یہ ہے کہ جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو ظاہر ہے وہ پہلے ہی مسلمان ہے۔ تو پھر آیت میں یہ جو آگے فرمایا گیا ہے کہ نیکی تو یہ ہے کہ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، باریکی سے اب پھر غور کیجیے کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ پہلے اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لا کر ہی نماز پڑھتا ہے، تبھی نماز پڑھے گا، تبھی مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرے گا، یعنی اپنے قبلے کی طرف، جس پر اسے یقین ہو کہ یہ رخ صحیح ہے، یہ رخ میرے لیے ہے، یہ رخ میری پہچان ہے۔ تو اب اس آیت کا مطلب سمجھیے۔ منہ، رخ یا چہرے سے مراد ہے دھیان، رجحان یا یاد، اور اس آیت میں مخاطب صرف مسلمان نہیں ہے بلکہ تمام بنی نوع انسانوں کی جانب اشارہ ہے، ان کی جانب بھی جو سابقہ امت مسلمہ بھی تھیں، جن پر کتابیں نازل ہوئیں، سب کو مخاطب کیا گیا ہے کہ نیکی یعنی عمل صرف یہ نہیں کہ تم دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے مشرقی طرز زندگی یا مغربی طرز زندگی اپناؤ، اپنے رہن سہن کے لیے کوششیں کرتے رہو، صرف اس جسم کی زندگی کے لیے عمل کرتے رہو، صرف اپنی حد تک سوچتے رہو، خود کو بہتر سے بہتر آسائشیں آسانیاں فراہم کرنے کی کوشش کرتے رہو، بلکہ نیکی یعنی اصل عمل یہ ہے کہ تم اپنے چہرے کو، اپنی یاد کے رخ کو اللہ کی طرف متوجہ رکھو۔ یاد رکھو یہ سب ہمیشہ نہیں رہے گا، قیامت اور قیامت کا دن یعنی تمہاری موت، اس دنیا سے تمہارا خاتمہ، اس دنیا سے تمہارا رابطہ جب ٹوٹ جائے گا، اس پہ یقین رکھو۔ اور پھر روز جزا کا دن ہے جو لازمی حساب کتاب اور سوال جواب تم سے ہوگا، اس پر یقین رکھو۔ اپنے چہرے کو، اپنے دھیان کو، اپنے رجحان کو، اپنی یاد کو اس ایمان پہ رکھو، یعنی اسے مانو، اسے سمجھو کہ فرشتے نازل ہوئے، اللہ کی کتابیں، اللہ کے احکام، اللہ کے پیغام لے کر اترے نبیوں پہ، پیغمبروں پہ، اللہ کے حکم سے انسان کو راہ دکھانے کے لیے۔ تو اس حق کو پہچانو اور اپنا رخ یعنی تمہاری یاد میں یہ بات سامنے رہے کہ اللہ تمہارے ہر عمل کو، نیکی کو دیکھ رہا ہے، اور دیکھ رہا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو اس کی یاد میں، اس کے دھیان میں، اس کے چہرے میں، اس کے رخ میں، یعنی اس کی محبت میں رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سوال کرنے والوں کو اور گردنوں کے چڑھانے میں مال دے، یعنی مدد کرے، مخلوق خدا کی کسی کو آسانی دینے کے لیے اس پہ اپنا مال خرچ کرے۔ مال پیسہ بھی ہے، تمہاری نظر بھی ہے، تمہاری سوچ بھی ہے، تمہارا عمل بھی ہے، تمہاری کوشش بھی ہے، تمہارا وقت بھی ہے جو تم نے کسی کی بھلائی کے لیے خرچ کیا۔ اور نماز قائم کرے، یعنی ظاہری عبادت کے ساتھ باطنی عبادت قائم کرے، اللہ کے نظام کو اپنے اوپر نافذ کرے۔ اللہ کا نظام کیا ہے؟ کہہ دو سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ اس نے اپنے اوپر رحم لازم کر لیا ہے کہ مشرقی مغرب تمام طاقتیں، تمام اختیار سب اسی کا ہے۔ وہ مالک ایسا ہے جو پل میں بنا دے اور پل میں مٹا دے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ مالک کل ہے، پوری کائنات کا مالک، وہ مالک جو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے۔ اس نے اپنے اوپر رحم لازم کر لیا ہے۔ اس کے بنائے بندے، اس کی مخلوق، اس کی محتاج جب اس کے حکم نہیں مانتی تو وہ ایک تو اختیار والا ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، وہ فوری غصہ کرتا، بدلہ
لیتا، نیست و نابود کر دے، جڑ سے اکھاڑ دے اپنی نافرمانی کرنے والے کو، لیکن نہیں، وہ معاف کر دیتا ہے، موقع دیتا ہے، بلکہ اور بھی آسانی اور مال دیتا ہے۔ لیکن انسان خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اسے سدا رکھے گا، مگر ایسا نہیں ہے۔ اس کا مال، اس کی اولاد، اس کے بیٹے، اس کی جائیداد، اس کا پیسہ اسے ہمیشہ زندہ نہیں رکھے گا، وہ سدا جوان نہیں رہے گا، اس کے اعضاء ختم ہوتے جائیں گے، اس کا یہ وجود گھلتا جائے گا، گلتا جائے گا، اس کے اپنے بھی اسے چھوڑ دیں گے اور ایک دن یہ وجود بھی اسے چھوڑ دے گا، اور پھر باقی رہ جائے گا صرف تیرے رب کا چہرہ، اس کی یاد، اس کا قانون، اس کی سزا، اس کی جزا۔ تو رب نے اپنے اوپر رحم لازم کر دیا کہ معاف کر دو، توبہ کا موقع دو۔ انسان اپنے رب کے اس نماز کے، اس صلاۃ کے نظام کو صرف نماز نہ سمجھے کہ اسے پڑھ لیا ظاہری شکل میں صرف اذان کے وقت، بلکہ عمل عبادت کی شکل میں تم دوسروں پر رحم دل ہو کے کھاؤ، انہیں موقع دو کہ وہ اپنی اصلاح کریں۔ وہ مالک جو سارے مشرق مغرب کا، سارے اختیار کا مالک ہے، یہ ہے اس کا نظام، رحم کا، رحمت کا، اور اس کی انتہائی ظہور کی شکل رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ظاہر فرما دی کہ ہم نے تمہیں جہان کے لوگوں کے حق میں رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور بے شک تمہارے لیے رسول اللہ میں اچھا نمونہ ہے، جو اللہ اور قیامت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہے۔ نمونہ کیا چیز ہوتی ہے؟ سیمپل کسے بنایا جاتا ہے؟ جب آپ کسی چیز کی افادیت کو، اہمیت کو، ضرورت کو بیان کرنا چاہیں اور اسے عمل میں لا کر دکھانا چاہیں تو کوئی مثال پیش کریں گے، کوئی ثبوت دکھائیں گے جو کہ اس چیز کے قریب ترین ہو، وہی مثال بنتی ہے، وہی نمونہ بنتا ہے گائیڈنس کے لیے کہ یہ وہ ہستی ہیں جو اللہ کی صلاۃ، اللہ کے نظام کو جنہوں نے قائم کر کے دکھایا، جنہوں نے رحم کر کے دکھایا، جنہوں نے اپنے دشمنوں کو معاف کر کے دکھایا۔ اور تم لوگوں کو تھوڑا بہت اختیار مل جائے، کچھ مال مل جائے، مشرق کی زندگی بھی اپنا سکو، مغربی تہذیب بھی اپنا سکو، تو پھر تم لوگوں کے لیے بے رحم بن جاتے ہو۔ تو انسان وہ ہے جو اللہ کے نظام کو قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ زکوٰۃ صرف مال کی نہیں ہوتی کہ اپنے پیسوں سے کچھ پیسے کسی کو دے دیے، بلکہ جسم کی زکوٰۃ بھی ہے جو تم روزے کی شکل میں رکھتے ہو، جسم کو روزے کی حالت میں دور رکھتے ہو کھانے سے بھی اور خواہش سے بھی۔ آنکھ کی زکوٰۃ برائی نہ دیکھنا ہے، کان کی زکوٰۃ برائی نہ سننا ہے، غیبت نہ سننا ہے، اور زبان کی زکوٰۃ برائی نہ کرنا ہے۔ یہ انسان کے ظاہری حواس، ان کو حد سے آگے نہیں بڑھنے دینا ہی انسان کے وجود کی زکوٰۃ ہے۔ اور جو اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہیں، ان عہدوں کو، ان وعدوں کو جو انہوں نے اللہ سے کیے کہ اس کا نظام قائم کریں گے اپنی ذات پر، اور وہ عہد جو انسانیت کی طرف سے ہے کہ رحم کریں گے، تو جب وہ عہد کر لے تو پورا کرتے ہیں، اور تنگ دستی میں بھی، اچھے برے حالات میں بھی وہ اپنی زبان سے گلے نہیں کرتے، قسمت میں رونا نہیں شروع کر دیتے، اور بیماری میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، برداشت کرنے والے ہیں۔ یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ تو جو کوئی زمین پر ہے فنا ہو جانے والا ہے، اور آپ کے پروردگار کا چہرہ باقی رہے گا جو بڑی شان اور عظمت والا ہے۔ وہ چیز جو اللہ کے حوالے سے ہو اور فنا نہ ہو، اس کے اندر آپ کو راز کی بات ملے گی۔ جو چیز زوال پذیر نہیں ہے وہ تقرب الہی ہے، جو چیز بقا میں ہے اور جس چیز میں عروج ہے تو سمجھنا کہ وہ تقرب الہی میں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو زوال میں نہیں آتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کو یاد ہیں، آج بھی ان کی یاد ہے، بلکہ ہر آنے والا دور جو ہے اس یاد کو عروج میں دیکھے گا۔ اور تیرے رب کا چہرہ باقی ہے تو یہ وجہ ربک کی بات ہے، یہ ہے رب کا چہرہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، یہی چہرہ نشان وجہ اللہ، ورنہ رکھتا ہے کیا خدا چہرہ۔ انسان موجود تھا لیکن ظاہر نہیں تھا، پھر اسے چہرہ بنا کر، یاد بنا کر ظاہر کیا گیا۔ کس کی یاد؟ اللہ کی یاد۔ یہی گلہ ہے شیطان کو رب سے کہ جن موجود تو ہے لیکن اسے ظاہر کا لباس، چہرے کی خلت یعنی کوئی پہچان، یعنی کوئی یاد، کوئی چہرہ نہیں دیا گیا، اس کو وہ مقام نہیں دیا گیا۔ یاد ہی کا تعلق ہے فنا سے اور بقا سے، باقی وہی رہا جو یاد رہے گا، جسے بھول گئے وہ فنا ہو گیا۔ چہرے کا مطلب ہے یاد، اور اللہ کا چہرہ یاد آتا ہے اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے، اللہ کے بندوں کے ذریعے۔ تو جدھر دیکھو گے رحمت
رحمت ہی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہی فضل ہے، اس کا چہرہ ہی چہرہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل نکالے۔ سو کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، حالانکہ تم جانتے بھی ہو کہ یہ سب نعمتیں، زندگی کے سامان، زمین و آسمان، تمہارے جسم، تمہاری صورتیں تم نے نہیں بنائیں، تو جو ہے جہاں ہے سب اسی کا چہرہ ہے، اسی کی یاد ہے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔